الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حیث قال محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پیشتر حضور صاحب مدینہ سرور قلب و سینہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں کہ ایک حدیث پاک میں آیا جس کو علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف جلد 16 صفحہ 509 کے اندر نقل فرمایا، جس کے راوی حضرت جعفر ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت عنده فنسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنت یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے۔ یہاں تو لوگ جان بوجھ کے نہیں پڑھتے۔ حضور فرماتے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے تو قیامت کے دن وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا، جنت کے راستے میں خطا کر جائے گا۔ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کتنا محبوب اور کتنا پیارا ہے کہ جو بھول جائے تو وہ یہ مصیبت جھیلے، اور جو جان بوجھ کے نہ پڑھے اس کا کیا ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو سخی بنے اور آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، موضوع بڑا سادہ ہے لیکن اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی بنا پر انسان کا اسلام نامکمل ہے۔ بندے کے لیے اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ تو حضور کی رسالت کیا مقام رکھتی ہے، کیا شان رکھتی ہے، اسی پر گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کچھ نام اگر ہم حضور کو دیں، مان لیجئے ہم حضور کو کہیں حضور امین ہے، اول ہے، حضور حق ہے، خبیر ہے، ذوالقوہ ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، تو انسان کہہ سکتا ہے یہ وہ نام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور تم نے ان ناموں کو حضور کو دے دیا۔ اگر ہم دیتے تو کہا جاتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے کن ناموں سے نوازا ہے، یعنی وہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے وہ نام دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ نام محبوب کو دیے، وہ کون سے نام ہیں؟ یہیں سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنی قدر فرماتا ہے اپنے محبوب کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سنیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3507، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، گانے تو بہت یاد کر لیے ہم لوگوں نے، بہت ترانے یاد کر لیے، بڑی نظمیں یاد کر لی ہم لوگوں نے، لیکن ان کا صلہ کیا ملا؟
ان کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احصاها دخل الجنہ، جو بندہ ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرما دے گا. یہ 99 ناموں کی شان. بہت سارے لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں، فلمی ایکٹرز وغیرہ کے بھی نام یاد رہتے ہیں، سب کے نام یاد رہتے ہیں، لیکن یہ 99 نام یاد کر لیں آپ. حضور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا داخلہ جنت میں فرما دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی شان، اللہ تعالیٰ کے اسما کی برکت کہ جو یاد کرے تو جنت میں پہنچ جائے. کون کون نام ہے؟ پہلا نام ہے گرامی اللہ. اللہ جس کی صدائیں ہم بلند کرتے ہیں. رحمان، آج تو بندے کو بھی کہتے ہیں رحمان. ارے بندہ رحمان نہیں ہو سکتا ہے، رحمان کا بندہ ہی رہے گا وہ. اور حضور کو کہہ دو تو کہے شرک، بندے کو کہے تو چلے. نام رہتا ہے عبد الستار کہتے ہیں ستار، نام ہے عبد الغفار کہتے ہیں غفار، نام ہے عبد الرحمن کہتے ہیں ہم لوگ رحمان. رحمان تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بندے کا نام نہیں ہو سکتا. رحیم، ملک، قدوس، سلام، مومن. مومن تو سبھی ہے نا، ایمان والے. اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے، لیکن مومن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امن دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، غفار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حلیم، عظیم. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام شمار فرمائے. ان 99 ناموں میں ایک نام اور ہے جو عام طور سے ہم لوگ بندے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا؟ بندے کے لیے نہیں بلکہ حالت کے لیے بھی. کہا ظاہر. اس کا ظاہر تو یہ ہے. اور ظاہر نام کس کا ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن ہم لوگ استعمال کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ظاہر. تو یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے جو یاد کر لے جنت میں چلا جائے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان جو 10ویں صدی کے مجدد ہیں. اور مجدد کے بارے میں نے بتایا بار بار کہ جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے. تو مجدد اپنے زمانے کے شیخ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 79 کے اندر کہ قال القاضی عیاض قد خص اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن سما من اسمائہ نحو من 30 اسما. وہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تقریباً 30 ناموں سے یاد فرمایا. یعنی جو 30 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں ان 30 ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کو دے دیا. اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے نام اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے. یہی وجہ تو ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نائب خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مطلق ہیں. کون کون نام؟ اکرم، اللہ تعالیٰ کا بھی نام اکرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اکرم بنایا. اور امین، اول آخر، بشیر، جبار، حق، خبیر، ذوالقوہ، رؤوف، رحیم، شہید، شکور، صادق، عظیم، عفو. اچھا صادق لوگوں کا نام رکھا جاتا ہے نا، صادق اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے اور حضور کا بھی نام ہے. ایسے ہی 30 نام گناتے ہوئے آئے، آخر میں ایک جملہ استعمال فرمایا، جانتے کیا؟ والسید. لفظ سید بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. اور محبوب کے صدقے میں آپ کی اولاد کو سادات کرام کہا جاتا ہے، سید. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 30 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اس یہی وجہ ہے کہ شاعر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا
الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 79 کے اندر فرماتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ نور یلوح ویشہد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر نبوت روشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اطہر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کی نشانی کو محفوظ رکھا تھا، تو وہ ایک دم روشن ہے. من اللہ نور یلوح ویشہد، اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے جو دنیا کو چمکا رہی ہے اور گواہی دے رہی ہے. دنیا کو چمکا رہی ہے. اب بتائیں، نور مہر نبوت دنیا کو چمکائے، لیکن مہر نبوت میرے مصطفیٰ کی پیٹھ پر، پشت مبارک پر، تو میرے مصطفیٰ کے جسم کا ایک حصہ دنیا کو چمکا رہا ہے، تو سراپا مصطفیٰ تو نور بن کے آ رہے ہیں. ایک حصہ چمکا رہا ہے تو مصطفیٰ نے پوری دنیا کو چمکا دیا. اور وہ یشہد، اور گواہی دے رہی. کس چیز کی گواہی؟ کس چیز کی گواہی؟ حضرت حسان نے بتایا نہیں، بس خالی کہا گواہی دے رہی ہیں. غور کریں گے تو معلوم ہوگا مہر نبوت نبی ہونے کی گواہی دے رہی. اب جو تاریخ اور سیرت بڑے جلسے کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب والا مہر نبوت حضور کی پیدائشی ہے یا بعد میں ہوئی؟ بتائیں. پیدائشی نہ ہے. آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کیا ہے؟ پیدائشی ہے. حسان ابن ثابت نے عقیدہ دیا کہ یہ مہر نبوت نبی ہونے کی گواہی دیتی ہے، تو مہر نبوت پیدائشی ہے. مطلب مہر نبوت نے بتا دیا میرا نبی پیدا ہوا تو نبی بن کر پیدا ہوا ہے، نبی بن کر پیدا ہوا. گواہی دے رہی ہے مہر نبوت. حضرت حسان ابن ثابت صحابی رسول کا عقیدہ ہے. آگے کیا کہتے ہیں سنیں. وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِي إِلَى اسْمِهِ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ رسول ہے کہ نہیں؟ ارے ہم کون ہوتے ہیں جدا کرنے والے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. ارے ذکر خدا نہیں، یہ کنجی سقر کی ہے. میرا امام بریلی سے کہتا ہے یہ ذکر خدا کو اگر مصطفیٰ کے ذکر سے جدا کرنا چاہو تو یہ ذکر خدا نہیں ہے، تو جہنم کی کنجی ہے تمہارے واسطے. حضرت حسان ابن ثابت وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. ہم کون ہوتے جدا کرنے والے؟ صحابی کا عقیدہ کہ ملا لیا. کہاں ملا لیا؟ کہتے ہیں اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. ارے جب مؤذن پنجگانہ نماز میں پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. ہم کون ہوتے ہیں جدا کرنے والے؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ میں داخلہ ہونے لگا، داخلہ ہو رہا ہے مکہ میں، حضرت حسان ابن ثابت گنگنا رہے تھے کچھ اشعار. تو حضرت عمر نے کہا اے حسان، حضور موجود ہے، اللہ کے رسول جلوہ گر ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو حضور نے فرمایا عمر رہنے دو، رہنے دو. یہ حسان ہیں جو میری طرف سے کفار کو جواب دیتے ہیں، اور جب تک یہ جواب دیتے ہیں جبرائیل ان کی مدد کرتے ہیں. یہ شان ہے حضرت حسان ابن ثابت کی. تو وہ جواب دے رہے ہیں آج کے مرتدوں کو، آج کے مرتدین کو جواب دے رہے ہیں کہ تم مصطفیٰ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کرنا چاہتے ہو. ارے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پنجگانہ میں اذان کا اہتمام کر کے اپنے محبوب کے نام کو جو ہے ملا لیا ہے. جدا نہیں کر سکتے تم لوگ، ہے نا. آگے کیا فرماتے معلوم؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے محبوب کا نام بنایا. کس کے نام سے؟ اپنے نام سے محبوب کا نام بنایا. کیوں؟ لیجلہ، تاکہ محبوب کی تعظیم کرے، تاکہ محبوب کی عظمت اجاگر کرے. تو عرش والا محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ. تو عرش والا کیا ہے؟ محمود ہے، اور دو صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے. دونوں لفظ بنے حمد سے. حمد حمد. ارے تم کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے.
نکتہ سنیں، بہت علمی نکتہ دینے جا رہا ہوں. تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں حمد صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. نعت ہوتی ہے مصطفیٰ کی، منقبت ہوتی ہے اولیاء کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نام رکھا؟ محمد، جو کس سے بنا ہے؟ حمد سے، جس کا معنی کیا ہے؟ جس کی حمد کی جائے. حضرت حسان کیا عقیدہ دے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے اس لیے وہ محمود ہے، محمد کی بھی حمد کی جاتی ہے اس لیے وہ محمد ہے نا. یہاں حمد میں شامل کر دیا، حمد میں، لفظ حمد میں شامل کر دیا. اب کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہے صحابی رسول، ان کا عقیدہ دیکھیں آپ. اب اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی پہنتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا پہنتے تھے؟ انگوٹھی پہنا کرو، لیکن نگینہ جو ہے نا اندر سائڈ رکھا کرو. اس سائڈ میں نگینہ رکھنا یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہنتے تھے نگینہ نیچے سائڈ. لیکن کس کے لیے سنت ہے معلوم؟ وہ قاضی یا مفتی یا وہ آدمی جس کو مہر لگانے کی ضرورت پڑے تو ٹھپا ہو، اسی لیے انگوٹھی کو خاتم کہا جاتا ہے، مہر. آقا علیہ السلام اسے ٹھپا لگا دیتے. باقی لوگوں کے لیے اگر زینت مقصود نہ ہو، جیسے کہ ہم لوگ اچھا لگ رہا ہے، جم رہا ہے، یہ نہ ہونا چاہیے. اچھا لگ رہا ہے، جم رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بس انگوٹھی پہن لے تو جائز ہے. وہ بھی کون سی؟ چاندی کی، 4.5 ماشے سے کیا ہو؟ کم ہو، زیادہ نہ ہو. اور وہ بھی کتنے نگ کی؟ آج کل تو چھوٹے چھوٹے کتنے نگ لگ گئے. نکاح پڑھانے کے ٹائم پہ دیں گے، امام صاحب تم پہنا دو. خود تو گنہگار ہو رہے ہیں، امام صاحب سے گناہ کروا رہے ہیں، تم بھی کرو. نہ ایسا مت کریں. کچھ لوگ تو سونے کی انگوٹھی بھی دیتے ہیں شادیوں میں. دے آپ، میں منع نہیں کرتا بھائی. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، سونے کی انگوٹھی اپنی بیٹی کو دو آپ. اور یا تو اگر داماد کو دینا چاہتے ہو دو، لیکن داماد سے کہہ دو بیٹا پہننا مت، ضرورت کے ٹائم پہ خرچ کر ڈالنا. اور یا تو تم جس کو چاہو اپنی گھر کی عورتوں میں تحفہ دے سکتے ہو. یہ ذہن دیا جائے، سونے کی انگوٹھی. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اس انگوٹھی میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ ہم لوگ تو لیپی تلاش کرتے ہیں، اپنے نام کی لیپی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام عقیدہ دے رہے ہیں حضور سے بہت پہلے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور ایسے نبی پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. میں بھی کہتا ہوں پوری دنیا پہ حضرت سلیمان نے حکومت کی، لیکن ان پر حکومت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ ساری دنیا کے بادشاہ. لیکن جس نبی کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت پیش کرتے رہے، وہ کون ہیں؟ تو دیکھیں آپ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 8 اور 9 کی حدیث پاک. راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا فی خاتم سلیمان ابن داؤد سماویا القیا فوضعه فی خاتمه وکان نقشه انا اللہ لا الہ الا انا محمد عبدی ورسولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ایک نگینہ تھا جو آسمانی ہے، سماویہ. القیہ، آپ کو القا کیا گیا، عطا کیا گیا، آسمانی نگینہ آپ کو دے دیا گیا. فوضعہ فی خاتمہ، آپ نے اپنی انگوٹھی میں اس کو لگا لیا، اس نگینے کو. وکان نقش، اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں جو نقش تھا وہ کیا تھا؟ آسمان سے آیا ہے. اور اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا انا اللہ لا الہ الا انا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عطا فرمایا. اس میں یہ لکھا ہے کہ میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ کے بھیجا؟ میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، محمد عبدی و رسولی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ محمد میرے بندہ خاص اور میرے پیغمبر اعظم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو انگوٹھی کا نگینہ عطا فرمایا، اس میں بھی میرے مصطفیٰ کی رسالت کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تذکرہ موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ خالی توحید رسالت بھی ہے، دونوں اگر ضم رہے تو حضرت حسان کے عقیدے پہ رہے، اگر جدا کر دیے تو یہ کنجی سقر کی بن جائے گی. اور آگے دیکھیں، ہر آدمی کو بے چینی ہوتی ہے، ہر آدمی چین تلاش کرتا ہے کہ کہیں سکون مل جائے، کہیں سکون مل جائے، آرام مل جائے، اطمینان مل جائے. لیکن غور کریں، اگر پانی پہ اللہ کا عرش ہو، وہ
متزلزل ہو جائے، اس کو سکون نہ ملے تو کیسے سکون ملے گا؟ یہ حدیث پاک مستدرک علی صحیحین کے اندر ہے۔ دوسرا حصہ صفحہ 615 الخصائص الکبریٰ، پہلا حصہ صفحہ 8 کے اندر ہے، جس کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، کیا؟ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، وَمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ اپنی امت میں سے اس شخص کو بول دینا جو ان سے ملاقات کرے گا تو وہ بھی ایمان لے آئے گا۔ اچھا یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو ملاقات ہوئی نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، شب معراج ایک ملاقات، دوسری ملاقات اور ہوگی، ایک ملاقات اور ہوگی، وہ امت کی حیثیت سے ملاقات کریں گے کہ آقا علیہ السلام کے دین کے مبلغ رہیں گے، اگرچہ اپنے زمانے کے نبی ہیں اور حضور کے زمانے میں بھی نبی ہوں گے، لیکن حضور کی امت ہوں گے، امتی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایمان لانا، تو ایمان لا کے بتائیں گے، اور بتائیں گے ان کی ذات تو یہ ہے کہ میں اپنے زمانے میں توحید کا ذہن دیتا تھا اور اپنی رسالت کا ذہن دیتا تھا، لیکن اب میں نے ان کا زمانہ پایا تو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اب ان کی رسالت کا ذہن دے رہا ہوں، ہے نا؟ ان کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا، خالی توحید لے کے چلیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ ابلیس سے پوچھے تو توحیدی ہے کہ نہیں، تو ابلیس تو خود کہے گا میں تو اللہ کو ایک مانتا رہا، خالی شرک کا خطرہ تھا اس کو، اس لیے سجدہ نہیں کیا ہوں۔ کس کا خطرہ تھا؟ شرک کا خطرہ تھا، سجدہ نہیں کیا، مرتد ہو گیا۔ اندازہ لگائیں آپ، اس سے بڑا توحید پرست دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آؤ ذرا صحابی کی بارگاہ میں، ایک حدیث شاید اس سے پہلے میں نے کبھی سنائی ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک یمن سے آئے تھے، قاضی بنا کے حضور نے بھیجا تھا، وہاں سے آئے واپس، باب حق الزوج علی المرأة صفحہ 333 ابن ماجہ، آنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے پہنچے، صحابہ کرام گھر اگر واپس آتے تو گھر ڈائریکٹ نہیں جاتے، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے اور اپنی آنکھوں کو عبادت سے مشرف کرتے، زیارت کرتے۔ تو گئے آقا کی بارگاہ میں، جانے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ سجدہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک توحید پرست وہ تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ایک توحید پرست اب معاذ ابن جبل نے سجدہ کر دیا۔ ابن ماجہ صفحہ 333 کی حدیث پاک، باب حق الزوج علی المرأة، ڈائریکٹ سجدہ کر دیا۔ حضور کو کہنا چاہیے تو شرک کر دے، چل نکل یہاں سے، تیرے تمام اعمال کارت چلے گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن مصطفیٰ نے ذہن کیا دیا معلوم؟ حق علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تم نے یہ کیوں کیا؟ پہلے وجہ پوچھی۔ کہا حضور جب میں ملک شام گیا تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سیاسی لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں یہ گمان ہوا، یہ خیال آیا، ارے جب یہ دنیا کے بامرتبہ لوگ ہیں، ان کو سجدہ ہو رہا ہے، آپ تو ساری دنیا کے حاکم مطلق ہیں، آپ تو ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے، اس لیے سجدہ کر لیا۔ حضور نے وجہ پوچھی، بتا دیا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا، لیکن حضور نے فرمایا اب مت کرنا ایسا۔ کیا فرمایا؟ اب ایسا مت کرنا، اس لیے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کہ وہ سجدہ کرے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا اندازہ لگا ایک توحید پرست وہ تھا جو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ایک ادھر۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ ایمان لانا، اور اپنی امت میں سے جو لوگ ان کے زمانے کو پائیں ان سے کہہ دینا کہ ایمان لائیں۔ کیوں؟ فلولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ ایک ڈاکٹر اگر جو ہے ہمارے بچے کو ٹھیک کرتا ہے، ہم خوب شکر ادا کرتے، ڈاکٹر صاحب مائی باپ آپ نے میرے بچے کو بچا لیا، اتنا شکر کہ اس کے سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑے رہیں گے، کیوں؟ بچے کو بچا لیا۔ یہ بتاؤ بچے کا بچانا کام کس کا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ہے نا ڈاکٹر صاحب ذریعہ بن گئے بچانے کا، ڈاکٹر صاحب وسیلہ بن گئے بچانے کا، تو جو بچانے کا وسیلہ بن گیا اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے آپ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے والد کو بچا لیں، آپ کے بچے کو بچا لیں، آپ کو بچا لیں ڈاکٹر جو وسیلہ ہے، اس کے سامنے ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ تو ہمارے باپ، تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو جن کے وسیلے سے پیدا فرمایا تو ان کا بھی ادب ہم کو کرنا پڑے گا، ان کا بھی ادب ہم کو کرنا پڑے گا۔ کرے رہے ادب سے۔ ادب کی بات، ایک ادب کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ نماز کے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے قیام فرض ہے کہ نہیں؟ قیام جانتے ہیں نا، کھڑے رہتے ہیں کیسے؟ ایسے کھڑے ہو جائے ایک دم سیدھا، یہ قیام ہے۔ قیام فرائض میں سے ہے نا۔ بولے یار قیام اگر حضور کی بارگاہ میں کریں گے تو شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ اب میں بتاتا ہوں نماز کا ایک فریضہ کیا ہے، قعدہ بھی ہے۔ قعدہ خیرہ فرض ہے کہ نہیں؟ اور جلسہ واجب ہے۔ جلسہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ جلسہ نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں مولانا بولے جلسہ کرنا واجب ہے تو ہر ہفتے ہر روز اعلیٰ جلسہ کریں، نہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن جلسے سے مراد پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے، پھر دوسرا سجدہ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور قاعدہ اخیرہ نماز کے فرائض میں سے ہے کہ نہیں؟ فرائض میں سے ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو نماز کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی فرشتے نے حضور کے سامنے قاعدہ اخیرہ کی طرح کوئی بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ قاعدہ اخیرہ کی طرح کوئی بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر، بخاری کی حدیث پاک، مسلم کی حدیث پاک، مشکات کی حدیث پاک، راویت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک اجنبی آ گئے، ان کے اوپر جو ہے سفر کے اثرات نمایاں نہ تھے، ان کے بال بالکل کالے تھے، کپڑا بالکل سفید تھا، ورنہ تو ریتیلا علاقہ کپڑا خراب ہو جانا چاہیے تھا، بالوں میں دھول آ جانی چاہیے تھی، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ گئے۔ فقہاء مفسرین بیان فرماتے محدثین جو بیٹھنے کا طریقہ تھا، حدیث میں خود آیا کہ دو زانو بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ دو زانو بیٹھے، اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا لیا، زانوؤں کے اوپر ہاتھوں کو رکھ لیا۔ اب بتاؤ قاعدہ اخیرہ کی طرح بیٹھنا ہوا کہ نہیں بیٹھنا ہوا؟ جلسے کی طرح بیٹھنا ہوا کہ نہیں بیٹھنا ہوا؟ ارے نماز میں ایک فریضہ یہ بھی ہے قاعدہ اخیرہ۔ جب نماز کے ایک فریضے کو حضور کی تعظیم کے لیے ادا کر رہے ہیں، شرک نہیں ہو رہا ہے، تو قیام بھی نماز کا ایک فریضہ ہے۔ اگر مصطفیٰ کے واسطے قیام کریں گے تو وہاں پر بھی شرک، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ شرک نہیں ہوگا۔ اب وہ کون تھے؟ تو جب وہ چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ جانتے ہو کون تھے؟ ہم لوگ ہوتے تو کہتے ہیں ہاں کوئی سفر کی نشانی نظر آ رہی تھی تو وہ فرشتہ ہوگا کوئی، لیکن حضور نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، ارے جبرائیل تو جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہاری دین کی تعلیم دے کے جائے، ہے نا؟ تو دین کی تعلیم، جملہ سنیں کیا ہے؟ دین کی، پھر سے بولے دین کی، دین کی، تو بیٹھنے سے بھی تعلیم دے دی۔ کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا تو ایسے ہی بیٹھنا جیسے قعدہ میں بیٹھا جاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہی بیٹھنا جیسے قعدہ میں بیٹھا جاتا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ بیٹھنا تو جیسے قعدہ میں بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھنا، اور کھڑے ہونا تو ایسے ہی کھڑے ہونا جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے نا؟ تعلیم دے کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہم آدم کو پیدا نہ کرتے، جنت کو پیدا نہ کرتے۔ اچھا آدم نہ پیدا ہوتے تم ہوتے؟ بولو، اب بولتے تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ہم کو پیدا کر سکتا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے بلا شبہ، بغیر ماں باپ کے بچوں کو پیدا کرتا ہے، قادر ہے، لیکن اس کی عادت ہے ماں باپ سے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، عادت ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، میں آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، اپنی عرش کو پیدا فرما دیا۔ اور وہ عرش کہاں تھا؟ پانی کے اوپر۔ کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر عرش ہے۔ فَاسْتُرِبْ، وہ بے چین ہو گیا، اضطراب کا لفظ ہوتا ہے بے چین کے لیے، فَاسْتُرَبَ، بے چین ہو گیا، فَاسْتُرِبْ، پانی کی وجہ سے اس کو بے چین کر دیا گیا۔ اب بتاؤ گھبراہٹ کے عالم میں ہونا کیا چاہیے؟ گھبراہٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ بے چین عرش،
پانی پہ ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے چین تھا عرش، ہل رہا تھا عرش پانی کے اوپر، لیکن جیسے ہی میں نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فسکن، فوراً اس کو اطمینان مل گیا، اس کی بے چینی دور ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا اگر پریشانی کا موقع ہے، ایسے موقع پہ اگر خدا کو ڈائریکٹ پکارو تو چلے گا، لیکن مصطفیٰ کے صدقے سے پکارو اللہ تعالیٰ بے چینی کو دور فرما دے گا، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دارمی شریف پہلا حصہ صفحہ 38 کی حدیث پاک، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تورات میں، اب تورات تو آج کیسی ہے جانتے ہیں، ادھر ان لوگوں نے رد و بدل کیا تھا، ادھر ہی پیدا ہو گئے حدیثوں میں تبدیلی لانے کے چکر میں۔ جو بھی سنیوں کے موافق ہے اٹھا کے باہر، بولے مختصر بخاری ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ ارے تو بخاری تو پہلے سے صحیح ہے نا، آپ خود ہی کہتے ہو صحیح ہے، اب اس کو شارٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیوں شارٹ کر رہے ہو، مختصر کیوں کر رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے۔ اس کو صحیح بھی بول رہے ہیں، بخاری صحیح ہے، تو مختصر کیوں کر دیا؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا مختصر کرنے کی وجہ۔ بہرحال تو تورات میں جو کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں جو موجودہ ہے، تو اس میں لکھا ہے کعب الاحبار فرماتے ہیں پہلی سطر میں لکھا تھا، پہلی سطر سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلی سطر میں لکھا تھا کیا؟ محمد الرسول اللہ عبد المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئات السیئہ۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کی پہلی سطر میں جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ارے پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی، جسمانی اعتبار سے رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، رسالت کا اعلان ہو رہا ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ عبد المختار، میرے بندے خاص ہے جو مختار ہیں۔ کیا ہے؟ ارے تقویۃ الایمان کی عبارت یاد کرو آپ، کیا لکھا اس میں؟ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں۔ اندازہ لگائیں وہ جملہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں، اس روایت کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تورات کے اندر لکھا تو کعب فرماتے ہیں عبد المختار، میرا بندہ با اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا با اختیار، یہ کہے کچھ نہیں ہے اختیار، سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے مخالف ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ یہ مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میرا مختار ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے؟ جس کا نام، وہ لوگ جس کا نام محمد یا علی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی چیز کا اختیار نہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختار ہے۔ اب اگر آپ بلاغت پڑھے ہوتے تو میں سمجھاتا، پہلے انگریزی میں سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ورب، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے آبجیکٹ، فعل، فاعل، مفعول۔ کبھی کبھی مفعول کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، آبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا، کیوں؟ تاکہ عام رکھا جائے، عام رکھا جائے۔ تو مختار اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختار ہے، اس کا مفعول کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے بتایا نہیں گیا تاکہ عام رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ مختار ہے، عام ہے جملہ، مطلب ہر چیز میں اس کو اختیار ہے، ہر چیز میں اس کو اختیار ہے، کیونکہ آبجیکٹ کا تذکرہ موجود نہیں، بلاغت کی اصطلاح ہے۔ فرماتے لا فظن، نہ وہ سخت ہیں اور نہ کٹھور ہیں، نہ سخت ہے نہ کٹھور ہے، اور نہ ہی بازار میں گھومنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام بازاروں میں نہیں جاتے تھے، ہاں تبلیغ کرنے کے لیے کبھی کبھی تشریف لے جاتے، حج کے موسم میں بھی اور بازار اوقاف وغیرہ میں بھی آقا علیہ السلام تبلیغ کے واسطے تشریف لے جاتے تھے، ایسے نہیں۔ ولا یجزی بالسیئات السیئہ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ادا کرتے۔ کوئی اگر برائی کرے تو آقا علیہ السلام اس کا بدلہ برائی سے نہیں چکتا کرتے تھے۔ ارے جو حضور کے ساتھ برا کرتا آقا علیہ السلام تو اسی کے ساتھ احسان فرماتے تھے، اسی کے ساتھ احسان فرماتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، شان عطا۔ اس کے بعد کیا معلوم؟ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، لیکن وہ عفو کرتے ہیں، یغفر۔ ہمارے مدرسے کے بچے سمجھ جائیں گے، یغفر کا لفظ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
مغفرت کرنا کس کا کام ہے؟ بولو نا یار. لیکن یہ جملہ کیا بتا رہا؟ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ. اللہ تعالیٰ کے رسول ایسے ہیں جو معاف کرتے ہیں، عفو کرتے ہیں، وَيَغْفِرْ، اور بخشش بھی فرما دیتے ہیں، مغفرت بھی فرما دیتے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ اس کے بعد کہتے مولدہ بمکہ، ان کی ولادت مکے میں ہوگی، وہجرتہ بطیبہ، اور ان کی ہجرت گاہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ ہے، وملکہ بالشام، ان کی حکومت شام میں ہوگی. الحمدللہ ہم نے آج بھی دیکھا الحمدللہ کہ آقا علیہ السلام کی وہاں پر حکومت. کیوں؟ اس لیے کہ خود حضور فرماتے ہیں ملک شام اور ملک یمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 ابدال کو رکھا ہے، 40 قطب کو رکھا ہے. اگر ان میں سے کوئی قطب پردہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور قطب کو متعین فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں ایما کی حدیث پاک. اور یہ قطب وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی کے صدقے میں تم کو روزی دی جاتی ہے، انہی کے صدقے میں بارش ہوتی ہے، اور انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے. یہ ہے یمن جس کے بارے میں آیا کہ حضور کی حکومت کہاں ہوگی؟ شام میں ہوگی. شام، یمن، آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد دوسری سطر میں تورات میں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کیا معلوم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. امتہ الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء. ارے ان کی امت تو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرتی ہے، پریشانی ہو یا خوشحالی ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے. مطلب اللہ کی تعریف بولتی ہے، ہر حال میں تعریف بولنے والی. دیکھنے میں بھی بات آئی کہ جو واقعتاً حضور کا سچا غلام ہوتا ہے، پریشانی کو بھی وہ اپنے لیے باعث رحمت سمجھتا ہے، اللہ کی حمد ادا کرتا ہے. اس قابل تو ہوا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا امتحان لیا، اس قابل تو بنا میں کہ میرا امتحان پروردگار عالم لے رہا ہے. ورنہ تو بہت ساری مخلوق ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، امتحان میرا لے رہا، مطلب کچھ تو ہے اپنے اندر، ہے نا. اور یاد رکھے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے عبد المنصور فی تفصیل معصور کے اندر لکھا، ارشاد فرماتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہے تو قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا. کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں؟ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ ندا کرنے والا ان کو کہے گا اے ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تعریف کی برکت سے بے حساب تمہارا داخلہ جنت میں فرماتا ہے نا. ہر حال میں اللہ کی حمد کریں. کبھی کبھی کاروبار آدمی شروع کرتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی حمد کرے، اللہ تعالیٰ بیڑا پار لگائے گا، ہے نا جی. اس کے بعد نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور ان کی آواز راتوں میں ذکر کی وجہ سے ایسے نکلتی ہے، آسمان کی فضاؤں میں ایسے گونجتی ہے جیسے رات میں گھوڑے کی آواز گونجتی ہو. یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. یہ ہے امت کی شان. ایسا ہی ایک پتھر دیکھیں، ایک پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پایا تھا. اس پتھر پہ کیا لکھا تھا؟ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 37. راوی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا اخبرنی عن فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مولدہ، حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے فضائل کو بیان کرو. یعنی ولادت سے پہلے حضور کی کیا فضیلتیں رہیں، حضور کی کیا شان رہی ہے، کعب الاحبار بتاؤ تو صحیح. معلوم یہ ہوا ولادت سے پہلے کا تذکرہ کرنا اور تذکرہ سننا یہ صحابہ کا طریقہ ہے نا. یہی تو ہے میلاد، اسی کو میلاد کہتے ہیں. انہوں نے عرض کیا ہاں امیر المومنین. پھر انہوں نے سنانا شروع کیا تو کہا ان ابراہیم الخلیل وجد حجرا مکتوبا علیہ 4 اسطر. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک پتھر پایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، جس پتھر کی 4 سطریں تھیں، 4 سطروں میں لکھا ہوا تھا. 4 سطریں تھیں، 4 لائنیں تھیں. ان 4 لائنوں پہ لکھا ہوا تھا. پہلی لائن پہ کیا لکھا ہوا تھا معلوم؟ انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ تعالیٰ نے پہلی لائن پہ پتھر پہ لکھا تھا کیا؟ کہ میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، فاعبدنی، ہے میرے بندے تو میری عبادت کر.
اے میرے بندے تو میری عبادت کر. والثانی، اور دوسری لائن پہ لکھا ہوا تھا کیا؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا دوسری سطر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لکھ کر کے کیا، کہ میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. اور اس کے بعد فرماتا ہے اسی سطر میں محمد الرسولی طوبی لمن آمن بہ واتبعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سطر میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر خاص ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنت کا مزدہ طوبہ، جنت کی ایک حصے کو، ایک درجے کو بھی کہا جاتا ہے، اور طوبہ کے معنی ہوتا ہے خوشخبری. تو اب طوبہ کا دونوں معنی لے سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے طوبہ ہے، جنت کا ایک حصہ ہے جو ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے، جو ان پر ایمان لائے اور ان پر پیروی کرے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے تقریباً 27ویں یا 28ویں دادا لگتے ہیں. اور کم سے کم لوگ اگر 100 سال بھی پکڑے تو کتنے 100 سال ہو گئے؟ 50 بھی پکڑے تو 1400 سال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور کی ولادت سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی اور بتا دیا اے محبوب آپ میرے پیغمبر خاص. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پیغمبر خاص. اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رسول ہیں آپ. ایک جملہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور قرآن میں فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی زندگی جانے والی زندگی سے بہتر ہے. سمجھنا، آنے والی زندگی جانے والی زندگی سے بہتر ہے. اب بتاؤ، جانے والے زندگی میں آقا علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہو گیا، جانے والی زندگی میں رسالت کا، نبوت کا کیا ہو گیا؟ اعلان ہو گیا. اب آنے والی زندگی میں کیا اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کو چھینا 40 سال کے واسطے؟ ارے قرآن یہ کہتا ہے کہ آنے والی زندگی بہتر، مطلب پہلے اعلان فرما دیا مصطفیٰ پیدا ہوئے تو رسول اور نبی بن کر پیدا ہوئے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہرحال پھر تیسری سطر میں یہ لکھا ہوا تھا انی انا اللہ لا الہ الا انا من اعتصم بی نجا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ میں وہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور جو مجھ سے حفاظت چاہے تو وہ نجات پا جائے. اور چوتھی سطر میں یہ لکھا تھا انی اللہ لا الہ الا انا. اللہ تعالیٰ نے چوتھی سطر میں یہ لکھا تھا اس پتھر کے کہ میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. الحرم لی، حرم میرا ہے، والکعبۃ بیتی، اور کعبہ میرا گھر ہے. من دخل بیتی ہاں امن عذابی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبہ میرا گھر، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندہ میرے عذاب سے امن پا جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے. اب ایک نکتہ، کعبہ گھر ہے، اس کے بعد الگ سے جملہ کیا ہے؟ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے. مسجدیں یہ کیا ہیں؟ بولو نا بھائی، مسجدیں کیا ہیں؟ معلوم یہ ہوا مسجدوں میں جو داخل ہو گیا، اگر مسجد کے باہر پریشان تھا، کاروباری اعتبار سے، گھریلو مسائل سے دو چار تھا، اور بہت سارے معاملات تھے اس کے، تو میرا پروردگار خود فرماتا ہے ارے میرے گھر میں آ جاؤ، اور جو میرے گھر میں آ جائے گا میرے عذاب سے وہ امن پا جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا. معلوم یہ ہوا پریشانی ہو تو اللہ کے گھر میں آؤ، مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی عذاب سے بچا لے گا، آخرت کے عذاب کے تو بچائے گا ہی، ہے نا. آخری حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 8، راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما فی الجنت شجرۃ علیہا ورقۃ الا مکتوب علیہا، کہ جنت میں ایک ہی ایسا درخت ہے، ایک ہی ایسا درخت ہے جس درخت کے ہر پتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے جنت کے درخت میں لکھ دیا. ایک درخت ایک روایت میں اور آیا، تاریخ ابن عساکر کی حدیث ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے ہر درخت میں یہ لکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وابو بکر صدیق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورین.
اللہ تعالیٰ نے اتنا لکھا. اور ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ وفاطمۃ امۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے اپنی وحدانیت کا چرچا، اپنے رسول کی رسالت کا چرچا، اور باب العلم حضرت علی کی ولایت کا چرچا، حضرت فاطمہ کہ اللہ تعالیٰ کے چیدہ بندی ہونے کا چرچا لکھ دیا ہے نا. اچھا ایک بات بتائیں، جس میں جس کا نام ہوتا ہے وہ اسی کا مالک ہوتا ہے. جنت کے دروازے پہ لکھ دیا، بتا دیا گیا یہ مالک ہے جنت کے، مالک ہے جنت کے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے. اور صحابہ کا بھی عقیدہ کہ وہ مانتے رہے کہ حضور نے کہا جنتی تو جنتی ہے نا. اگر یہ انسان ہوتا کہتا ہے اختیار ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے. لیکن صحابہ نے بتایا ارے تیرا عقیدہ شیطانی ہے، ہمارا عقیدہ تو رحمانی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ زبان دی کہ بھائی خدا، اور اسی بھائی خدا والی زبان سے مصطفیٰ نے کہہ دیا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کر دیا. ہم نے مان لیا کہ یہ سب جنتی ہیں، ہے نا. ان کا عقیدہ رہا. یہ آج کا عقیدہ انسان اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل اسم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.